قوم کی طرف لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم برسائیں ان پر پتھر مٹی کے، کنکریٹ جو ہے کھنگر پتھر ہم ان پر برسائیں اللہ کے حکم سے۔ مصومۃ عند ربک للمسرفین، یہ تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں وہ پتھر ان مسرفین کے لیے، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بس ہم نے نکالا تھا جو تھے اس بستی میں مومنین سے۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، بس ہم نے نہ پایا ان میں، یعنی اس بستی میں، ایک گھر کے علاوہ مسلمین میں سے، وہ جناب لوط علیہ السلام کا گھر ہے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے چھوڑا اس بستی میں نشان، ایسی نشانی چھوڑی ان لوگوں کے لیے، یخافون العذاب العلیم، جو ڈرتے رہے یا ڈرتے تھے دردناک عذاب سے۔ وفی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں، ان کے حالات میں، اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے ان کو بھیجا تھا فرعون کی طرف واضح سلطان و برہان کے ساتھ، یعنی وہ جو معجزات ہیں۔ فتولیٰ برکنہ وقال، پس وہ پھرا فرعون اپنی طاقت قوت کے ساتھ، وقال، اس نے کہا، ساحر او مجنون، کہ یہ جو ہے جناب موسیٰ یا جادوگر ہے یا یہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ فأخذناہ وجنودہ، یہ نتیجے کی بات ہے، پھر ہم نے اس کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا۔ فنبذناہم فی الیم، پھر ہم نے اس کو پھینکا، گرایا سمندر میں، وہو ملیم، اس پوزیشن میں تھا کہ جس کی ملامت کی جائے۔ وفی عاد، قوم عاد میں بھی نشان ہے، جناب ہود علیہ السلام جن کی طرف تشریف لایا یمن میں۔ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے بھیجی ان پر بانچ ہوا، یعنی خیر سے خالی، جس میں وہ شر ہی شر تھا۔ ما تذر من شیء، نہیں چھوڑتی تھی کچھ بھی، اتت علیہ، جس پر وہ آندھی آتی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر اس کو بنا دیتی جس طرح وہ سیدھا حالات ہوتے ہیں یا کوئی چیز کو اس کو وہ سیدھا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فی ثمود، قوم ثمود میں جناب صالح علیہ السلام جن کی طرف تشریف لائے، اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا، تمتعوا، تم فائدے حاصل کر لو، حتی حین، ایک وقت تک کے لیے۔ فعتوا عن امر ربہم، بس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے فرمان کی۔ فاخذتہم الصاعقہ، بس ان کو پکڑ لیا اس چیخ نے، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے یہ ساری ہلاکت کے منظر آئے اور ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے۔ حضرات، قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی مصدق من اللہ، منزل من اللہ کتاب ہے۔ اس کے اندر خبریں ہیں، ماضی کے واقعات ہیں، مستقبل کے وعدے ہیں، وعید ہے، جنت جہنم کے تذکرے ہیں، قوموں کی ہلاکت کے تذکرے ہیں، ان کے اسباب موجود ہیں، جس قوم کو جس سزا اور عذاب سے ہلاک کیا گیا اس کی وضاحتیں موجود ہیں۔ سورہ ہود کے اندر خاص طور پر تفصیلات ہیں۔ اس طرح سورہ انبیاء میں مختلف صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا جس طرح کہتے ہیں ٹچ کیا ہے اور اس کو سارا معاملہ۔ آج کے سبق میں جو مسئلہ ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم جد الانبیاء ہیں اور وہ خلیل الرحمن ہیں، ان کا خاندان نبوت ہے۔ کئی دفعہ بحث ہوئی ہے، میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، ان کو 2 صاحبزادے دیے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ نبوت دی، جناب اسحاق علیہ السلام ان کو نبوت دی، جناب اسحاق کو بیٹا دیا جناب یعقوب، ان کو نبوت دی، جناب یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے، ان کے ایک صاحبزادے جناب یوسف علیہ السلام کو نبوت دی۔ اور سورہ یوسف ان کے نام پر قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے بڑی مفصل، احسن القصص اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔
جناب یوسف علیہ السلام کی آگے نسل سے علا طول جناب یعقوب کی اولاد ہے، چلتے چلتے عیسیٰ بن مریم تک تمام انبیاء رسول جو ہے یہ بنو اسرائیل سے آئے۔ انجیل اور تورات کے اندر اپنے اپنے اوقات میں، وقتوں میں اس کے اندر تذکرے ہیں رسول پاک کی صفات کے، بلکہ قرآن مجید کے حوالے سے بڑا شاندار بیان اللہ نے دیا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کو، نشانیوں کو، اوصاف کو وہ اس طرح جانتے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنی اولاد کے بارے میں کسی سے شہادت دینے کی ضرورت نہیں، پوچھنا نہیں پڑتا یہ میری اولاد ہے، جی بتاؤ یہ میرا پتر ہے، میری بیٹی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اس حد تک واضح طور پہ اللہ نے دلیل دے کر فرمایا پہچانتے تھے یہی پیغمبر ہے، یہی آخر الزماں ہے، یہی وہ پیغمبر ہے جن کے تذکرے تورات و انجیل کے اندر موجود ہیں۔ بلکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں حوالے سے، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اے بنی اسرائیل یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ تو رسول پاک کی شان ہے، بلکہ رسول پاک کے جو اصحاب ہیں، صحابہ کرام ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثالیں ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل، اصحاب رسول کی مثالیں تورات و انجیل کے اندر موجود ہیں۔ تو گزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں، جناب اسماعیل وہ ہیں جناب ہاجرہ کے بطن سے، جناب اسحاق ہیں وہ سارہ کے بطن سے۔ جناب اسحاق بیٹے کی بشارت دینے کے لیے فرشتے آئے تھے انسانوں، بشروں اور بندوں کی شکل میں، تو ابراہیم صاحب پہچان نہیں سکے، یہ پیر و شہید والے اور جو پیر بگاڑا صاحب نے طوطے رکھے ہوئے تھے، تو جب مرید اپنا مسئلہ پیش کرتے پھر طوطے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ جس قوم کی قسمت کے فیصلے پیروں کے طوطے کریں، پیر و شہید کے قلندر کریں، رابعہ بصری کے مرید فیصلے کریں، تو وہاں رونا کیا ہے، بس اپنے حال پر غور فرمائیں۔ جد الانبیاء کی میں نے بات کی ہے، اور ان کی نسلوں میں، اولادوں میں نبی، رسول، بلکہ امام الانبیاء بھی کہتے جناب اسماعیل کی اولاد سے ہیں نا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن پہچان نہیں سکے یہ کون ہے۔ مہمان نوازی فرمائی، قرآن نے مختصر بیان کیا، روسٹڈ بچڑا اس کا گوشت پیش کیا، تو ظاہر ہے فرشتے بوٹیاں نہیں کھاتے، روٹیاں نہیں کھاتے، بلکہ بعض لوگوں کا فارمولہ ہے بوٹیاں ہوں تو روٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، بوٹیاں کھاؤ۔ تو وہ بوٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں لیکن وہ بزرگ کھاتے نہیں ہیں۔ تو مسئلہ اصل میں کیا تھا، وہ پہچان نہیں سکے، لیکن انہوں نے خدمت کی ہے بڑی شاندار۔ جب پیش کیا تو پھر اندر ہی اندر ڈرنے لگے کہ یہ نمک جو نہیں کھا رہے، ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے، ہمارے سجن معلوم نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گڑبڑ ہو جائے کہ حرام بھی کھاؤ، ان کا گھر کا مال بھی کھاؤ، روٹیاں بھی کھاؤ، عزت بھی اسی گھر کی لوٹو، حتیٰ کہ جان بھی ضائع کرو، یہ رواج نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے جس شخص نے ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھایا ہمارا سجن دوست خیر کا نہیں ہو سکتا۔ پریشان ہو گئے۔ جب پریشان ہوئے تو پھر فرشتوں نے کہا جناب جبرائیل نے، اسی مولوی نہیں، اسی ترنے والی پارٹی نہیں، جی تسی کون ہو؟ پھر فرمایا، قرآن نے فرمایا ہم تیرے رب کی طرف سے ہیں تیرے پتر کی بشارت دینے کے لیے۔ ماں جی سارا پریشان ہو گئے، میں حکیم بھی ہوں، بوڑھی بھی ہوں، تو بچہ کیسے ہو؟ کہتے وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میں حکیم ہوں، میں علیم ہوں، میں قادر ہوں، قدیر ہوں، تو میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ نے وہ کر کے دکھایا۔ یہ مسئلہ جب کلیئر ہوا تو پھر جناب ابراہیم چونکہ اللہ کے دوست ہیں، سمجھتے ہیں صرف اتنے کام کے لیے اتنی ٹیم فرشتوں کی آئی، اور کیا ڈیوٹی ہے تمہاری؟ دوسرا مسئلہ اس میں نکلتا ہے کہ جناب لوط علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ ایک ہے، ایک وقت میں کئی انبیاء تشریف لائے ہیں، لیکن ان کا زمانہ، ان کا جو ہے علاقہ اور ہے، ان کا علاقہ اور ہے، ان کی ڈیوٹی کسی اور علاقے کے لیے ہے، ان کی ڈیوٹی کسی اور علاقے کے لیے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارا اور کیا پروگرام ہے؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اللہ کی طرف سے تمہیں بھیجا گیا ہے، تمہارا اور کیا پروگرام ہے، کیا ڈیوٹی ہے، کیا مقصد ہے تمہارے آنے کا؟ تو ظاہر ہے اس کا جواب معلوم ہوتا ہے، انہوں نے یہی سوال کیا تھا، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین،
ابراہیم علیہ السلام کا یہ دوسری باتیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اور کس لیے آیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم جنس پرستی کی ٹھوک کے اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے اور اس قوم کو ہلاک کر کے بلکہ آسمان سے پتھر برسا کے ثابت کیا ہے کہ ہم جنس پرستی یا عمل، کردار، قانون اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کتنے لوگ بہت فخر سے کہتے ہیں جی برطانیہ جیسا قانون کس ملک کا ہو سکتا ہے؟ برطانیہ کی کابینہ نے پاس کیا ہوا ہے کہ ہم جنس پرستی، 2 جج، 2 درویش، 2 پیر فقیر بھی آپس میں شادی کر سکتے ہیں، 2 بیویاں شادی کر سکتی ہیں، 2 بندے آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ یہ پڑھا لکھا دور ہے ان کا اور پڑھی لکھی کابینہ ان کا یہ حال ہے۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ مجرم لوگ ہیں۔ بعض جگہ قرآن میں ذکر آتا ہے یہ وہ جرم ہے، سب سے پہلے اس قوم نے یہ جرم شروع کیا، اس سے پہلے یہ دنیا میں جرم نہیں تھا ہم جنس پرستی کا۔ اور اس میں تفصیل ہے، کیا تم مردوں سے اپنی خواہش، جسمانی خواہش، جنسی خواہش پوری کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میٹنگوں میں گہ گرہم کرتے ہو، پھر خوش ہوتے ہو، بغلیں ہانکتے ہو۔ اس مقصد کے لیے فرمایا ہم آئے ہیں لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ کھنگر پتھر ان پر برسانے کے لیے اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے بارش برسانا، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں کہ یہ اس آندیاں اور طوفان اور اس قسم کے سلسلے اللہ کی طرف سے ڈیوٹی لگتی ہے، وہ فرشتے اظہار کر رہے ہیں اور قرآن بیان کر رہا ہے۔ پھر یہ ہے مصومۃ عند ربک للمسرفین، یہ حد کراس کرنے والے لوگ ہیں، زیادتیاں کرنے والے، شہوانی اپنی ضروریات کو اس غیر محل میں پوری کرنے والوں کے لیے پتھروں پہ نشان لگے ہو۔ یہ پتھر کس کو لگے گا؟ یہ پتھر کس کو لگے گا؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں، ہمارے نوجوان بچوں، نوجوانوں کی عزتوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جمع کسی کے بولے جا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ طوفان، یہ بارش، یہ عذاب آنے سے پہلے جو بھی مومن تھے ان کو وہاں سے نکال لیا۔ اس کی تفصیل الگ ہے۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اپنے ماننے والوں کو رات کو لے کے نکلو اور مڑ کے نہیں دیکھنا، اور اپنی بیوی کو ساتھ نہیں جانا۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بے حیائی میں ملوث تھی یا اس کا ان لوگوں کے ساتھ تعلق تھا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ خیانت کرنا، گھر کے راز بتانا، پیغمبر کی مخالفت کرنا، بحیثیت پیغمبر اور خامد دونوں جرم تھے، لہذا اللہ نے فرمایا یہ پیچھے رہے گی اور یہ بھی مرنے والوں کے ساتھ یہ بھی مرے گی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی یہ پاس نہیں ہو سکے، سزا پائیں گے، اور اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ پیغمبر اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے، پیغمبر اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار نہیں کر سکا، مجبور رہا محبوب تیرا، پسر کو کشتی میں بیٹھا نہ سکا۔ ارشاد ہوتا ہے، توجہ جی، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، فرمایا مسلمانوں کا ایک ہی گھر نظر آیا، باقی گھر ہی کوئی نہیں۔ وہ جناب لوط کا گھر ہے علیہ السلام۔ مفسر نے لکھا ہے کہ صرف 12 لوگ تھے جو جناب لوط علیہ السلام کے اہل اور ان کی امت بنی ہے، صرف 12 لوگ۔ ڈاکٹر صاحب میں بڑا تعجب کئی دفعہ کرتا ہوں اور اس مسئلے پہ غور بھی کرنا پڑتا ہے۔ سید النبی نبی مکرم فرمایا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء اور ان کی امتوں کی زیارت کروائی، تو میں نے دیکھا آپ فرماتے ہیں ایک نبی تشریف لائے، ان کے صرف 3 امتی ہیں۔ ایک پیغمبر تشریف لائے جن کی صرف 2 امتی ہیں، 2 بندوں نے مانا ہے۔ ایک پیغمبر تشریف لائے صرف ایک نبی ہے، ایک ہی امتی ہے۔ ایک پیغمبر تشریف لائے امتی ہے ہی کوئی نہیں، وہ بھی چونکہ اللہ نے نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، پیغمبر کی عظمت کو لاکھوں سلام، پیغمبر کے اخلاق میں، علم میں، دعوت میں ان کی شان بدل کوئی فرق نہیں، لیکن بدنصیبی اس قوم کی ایک بھی بندے کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو اس پیغمبر کی پیغمبری رسالت کو مانتا ہو۔ فرمایا سب سے زیادہ نبیوں میں کثرت تعداد امت کی جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، پھر موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر سب سے زیادہ امتوں میں جو امت ہوگی امام الانبیاء کی امت ہوگی۔ ایک حدیث کے اندر وضاحت آتی ہے جنت میں جانے والے جتنے لوگ ہیں ان کی ساری صفیں بنے گی 120، کتنی لمبی صف ہوگی۔ اللہ نے فرمایا جنت بتا کتنی چوڑی لمبی ہے، ارضھا کارض السماء والارض،
جس طرح زمین و آسمان کی چوڑائی ہے اتنی لمبی چوڑی ہوگی جنت، تو کہاں سے کہاں تک ہوگی وہ صف؟ تو فرمایا 120 صفحے بہن کی، 80 صفحے میری امت کی ہوں گی، باقی 40 صفحے اللہ تو سارے امتیوں کی ملا کے صفحے ہوں گی۔ اللہ کرے ہم بھی پاس ہو جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ہم نے پھر سزا دی، پتھر برسائے، ہم نے نشان چھوڑا اس میں ایسا ان لوگوں کے لیے جو عذاب علیم سے ڈرتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرپ سے جو ڈرتے رہتے ہیں، انہیں نشان چھوڑا۔ ان وادیوں میں محققین مورخین لکھتے ہیں آج تک وہ اتنا ویرانہ ہے، وہاں کوئی سبزہ بھی نہیں ہوا۔ جس علاقے میں اللہ نے اپنی ناراضگی سے پتھر بسائے تھے، رسول پاک کی حدیث ہے کہ جن علاقوں میں اللہ کا عذاب آیا ان علاقوں کو دیکھنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے نہیں جانا۔ رسول اکرم جب علیہ السلام جب خیبر کی فتوحات کے لیے جا رہے تھے تو مدینے سے راستے میں آتا ہے مدائن صالح، جو جناب صالح علیہ السلام کا علاقہ ہے، تو رسول کریم نے فرمایا تھا اوپر کپڑے ڈال لیے، کانوں انگلیاں ڈال لیں اور سواریوں کو دوڑا کے پھرا، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو جس جگہ پر سزا اور عذاب آیا تو ویسے دوڑنے کو حکم ہے، تو جو سزا والا کام ہے وہ کرنے کی کس نے اجازت دی ہوگی؟ ان ساری چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ فرمایا وفی موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں، ان کے حالات زندگی میں بھی، اذ ارسلنا الی فرعون بسلطان مبین، ہم نے فرعونی کی طرف بھیجا تھا اور واضح دلیل دے کر بھیجا تھا۔ وہ کیا ہے؟ آسا زمین پہ پھینکتے ہیں، اژدہا بنتا ہے، اژدہا کو ہاتھ لگا، خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرۃ الاولی، کبھی سانپ بنتا ہے، کبھی لاٹھی بنتی ہے۔ یہ ایسا سلطان مبین ہے، کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ فتولیٰ برکنہ، جناب موسیٰ علیہ دعوت پیش کی، انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں، اللہ نے بھیجا، یہ دلائل نبوت ہے۔ تو اس نے اپنی طاقت قوت کے ساتھ وہاں سے لوٹا، منہ پھیرا اس نے، وقال ساحر و مجنون، دو الزام رکھے جناب موسیٰ پر، کہتے ہیں یا یہ جادوگر ہے یا یہ شدائی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو شدائی کہنا اور پیغمبر جو اللہ کی دعوت پیش کرتے ہو، اللہ کی رسالت کا پیغام دیتے ہو، اس وحی کو جو اللہ نے دی ہو اس کا پرچار کرتے ہیں، ان کو جادوگر کہا جائے یا شدائی اور پاگل کہا جائے، کس حد تک بدتمیزی ہے۔ اور انبیاء کے حوصلے دیکھیں، اللہ بیان دے رہے ہیں، اس نے یہ کہا، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، یہ اینڈ فرمایا، دور آیا، وقت آیا، مقابلے ہوئے، جادوگر آئے مقابلہ کرنے کے لیے، ناکام ہو گئے، پھر وہ پاس ہوئے کہ ایمان لے جناب موسیٰ کی نبوت رسالت پر، اور اللہ کی دونوں نے دعوت پیش تھی اللہ کی الوہیت پر۔ اینڈ پہ اللہ نے فرمایا ہم نے پھر اس کو پکڑا، فرعون اور فرعونیوں کو، وَجُنُودَهُ، یہ اس کے جنود ہیں، لشکر ہیں جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، بڑی ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا کلندر جب پکڑا گیا کیا ہوتا ہے؟ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے سمندر میں ان کو پھینکا، وَهُوَ مُلِيمٌ، وہ اس کا کردار، اس کی چلن ایسی تھی جس کو ملامت کی جائے۔ اور لانتیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ اور اتنا تو بغیرت ہے، تجھے شرم نہیں آئی کہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے انا ربک الاعلی، میں رب ہوں؟ تو پھر اس نے ایک بات کہا تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اپنے ہم جولیوں کو، اپنے وزراء کو کہتا ہے تم بتاؤ موسیٰ کے پاس کیا شے ہے؟ پہلی کچھ بھی نہیں۔ تو میرے پاس تو یہ حاضر انہار تجری من تحتی، یہ جو دریائے نیل سے نہریں نکلتی ہیں، محکمہ انہار بھی میرے تابع ہے، یہ محل بھی میرے تابع ہیں، یہ لشکر بھی میرے تابع ہیں، تو موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جن نہروں پر تو نے ناز کیا، ہم نے میں سمندر میں گوتے دے دے کے مارا۔ یہ اشارہ کیا ہے فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اس پوزیشن میں تھا کہ اس کی ملامت کی جائے، لعنت اس پہ بھیجی جائے۔ فرشتے بھی، کائنات بھی، آج بھی دنیا لعنت کرتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اور تو فرعون بن گیا اور تجھے شرم نہیں آتی ہے فرعون، اگرچہ لقب ہے، یہ مصر کے بادشاہوں کا۔ توجہ کریں جی، وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، قوم عاد جناب حود علیہ السلام کی طرف جو نبی آئے، جناب حود تشریف لائے، اس قوم کا نام قوم عاد۔ اِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ،
اینڈ بیان کیا جب ہم نے ان پہ ہوا چھوڑی۔ قرآن نے بیان فرما وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ۔ 7 لیال 7 راتیں 8 دن آندیاں چلی، اتنی آندھی تھی جس طرح کو عورت کو بانچ کہا جائے، اس ہوا کو بانچ اس لیے کہا کہ اس کا کوئی خیر نہیں تھی، شر ہی شر تھا۔ اتنی تیز ہوائیں چلیں کہ اس نے یہ ارشاد ہو رہا ہے ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلت کالرمیم، اس نے ہر شے کو اس طرح کر دیا جس طرح چورا چورا ہوتا، سارے درختوں کو بھی اس نے چھلنی کر کے رکھ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا ہر ایک۔ جو بڑے بڑے تھے قلندر جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان کو زمین پہ مار مار کے ہوا نے جس طرح کھجوریں کا انم اعجاز نخل، اللہ نے تشبیہ دی ہے، جس طرح کھجوروں کے درخت اکھاڑ کے پھینکے ہوتے ہیں، اس طرح ان جنوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ مار مار کے ہوا نے ان کا کچومبر نکال دیا، کوئی شے نہ باقی چھوڑی۔ تو یہ تذکرہ فرمایا ہے۔ وفی ثمود، قوم ثمود کون ہے؟ جناب صالح علیہ السلام۔ اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا، جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، اونٹنی نے بازیں نکالی، جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا آپ کو یہ موقع ملا 3 دن توبہ ہو جاؤ، پھر مذاق اڑانے لگے، یہ اشارہ ہے۔ وفی ثمود قیل لہم تمتعوا حتی حین، موج کر لو، فائدے اٹھا لو ایک وقت تک کے لیے، یہی ہے نا موج میلہ، پھر مرنا ہے آپ نے۔ اب آواز آتی ہے جی کلمہ شہادت، وہ کس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں؟ مردے کو یا جو ساتھ جا رہے ہیں ان کو؟ وہ ہمیں ٹول بھی بج رہے ہیں، میت کے ساتھ ٹول لگ رہے ہیں، لڑیاں ڈال رہے ہیں، کوئی اذان پڑھ رہے ہیں، کوئی نوٹ پھینک رہے ہیں، لاش ہوتے ہیں۔ ہاں جی ماشاءاللہ، یہ بھی میں نے دیکھا، جس طرح لاڑے ہوتے نہیں سوڑ کر دے، مردے ہوتے سوڑ کر رہے ہیں، نال ٹول بج رہے ہیں، نال نعرے بج رہے ہیں، مگر وہ لتھی بلا ان کو چھڈن چلے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے فرمان کی سرکشی کی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر چیخ نے پکڑا، وَهُمْ يَنْظُرُونَ، دیکھ رہے تھے، زلزلے اور چیخوں کا عذاب آیا۔ یہ پہاڑوں کو کرید کر اندر کمرے اور غاریں بنانے والے لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چیخوں کا اور زلزلوں کا عذاب دے کے بے شکلی فارغ کر دیا۔ نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں فکر نصیب فرمائے، فکر عقل سلیم اور دقیق باریک سمجھ اللہ عطا فرمائے، تاکہ ہم کتاب اللہ کی تعلیمات کو، رسول پاک کے ارشادات کو سمجھ کر زندگی کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ 2 جملے میں بولنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال صاحب کہہ رہے تھے یار ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں ایک کفن حاصل کرنے کے لیے، ننگے پیدا ہوئے، اتنا لمبا سفر کیا، کس کے لیے؟ ایک کفن حاصل کرنے کے۔ وہ خوش نصیب ہے جس کو زندگی گزارنے کے بعد 70-80 سال گزرے تھے کفن مل گیا۔ اے آیا سا سفر کر گیا کفن لین واسطے درویشہ، تو شرم کر تجھے اگر شرم دلائی ہے۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں ماں وہ ذات گرامی ہے جس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے، تو سوچو اس کے سر کا کیا حال ہوگا، اس کے سر کی قیمت اور اس کا احترام کیا ہوگا۔ جس رب نے سارا کچھ تیرے لیے پیدا کیا اس رب کا احترام کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، جناب ابراہیم خلیل الرحمن نے پوچھا آنے والے مہمانوں سے، ہاں جی تمہارا کیا معاملہ ہے اے آنے والو جن کو بھیجا گیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پھینکیں یا گرائیں یا برسائیں پتھر، وہ کنکر اس کے مٹی کے یعنی کنکر کھنگر پتھر ہم ان پر برسائیں، مصومۃ عند ربک، وہ نشان زدہ ہیں تیرے رب کی طرف سے، للمسرفین، حد کو کراس کرنے والے اسراف کرنے والوں کے لیے، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، ارشاد ہوتا ہے ہم نے نکالا جو اس بستی میں تھے مومنین چند لوگ تھے، ہم نے ان کو نکالا، باقی ہم نے فارغ کر دی۔ فما وجدنا فیہا، بس نہیں پایا ہم نے اس بستی میں
غیر بیت من المسلمین، مسلمانوں سے ایک گھر کے علاوہ، وہ جناب لوط علیہ السلام کا گھر ہے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے چھوڑا اس بستی میں نشان، ایک ایسی نشانی چھوڑی جو ان لوگوں کے لیے تھی جو عذاب علیم کو ڈرتے ہیں۔ یار یہ کس طرح برباد ہو گئے ہیں، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ وفی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پاک میں، اذ ارسلنا الی فرعون، جب ہم نے بھیجا، اللہ ارشاد فرما رہے، جمع کا صیغہ احترام اور تعظیم کی ضمیر ہے، ہم نے فرعون کی طرف بھیجا، سلطان مبین، واضح برہان، سلطان دلیل دے کر، معجزہ دے کر بھیجا۔ فتولی برکنے، تو وہ پھرا اپنی قوت طاقت کے ساتھ، وقال، اس نے کہا، یعنی فرعون نے، ساحر او مجنون، یہ موسیٰ صاحب جو ہیں یا جادوگر ہیں یا پاگل ہیں۔ فاخذناہ، ارشاد ربانی، پھر ہم نے اس کو پکڑا، وجنودہ، اس کے لشکروں کو، فنبذناہم، پھر ہم نے پھینکا ان کو، گرایا سمندر میں، وہو ملیم، اس پوزیشن میں تھا کہ اس کی ملامت کی جائے، اس پر لعنت بھیجی جائے۔ وفی عاد، قوم عاد جو جناب ہود علیہ السلام کی طرف یمن میں، اذ ارسلنا علیہم الریح الحکیم، جن پر ہم نے عقیم ہوا، بانچ ہوا بھیجی، جس میں کوئی خیر، کوئی اس کے اندر امیدیں نہ تھیں۔ ما تذر من شیء، نہیں چھوڑ رہی تھی کسی شے کو، اتت علیہ، جن پہ وہ ہوا چلتی یا آتی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر اس کو رمیم بوسیدہ کر دیتی۔ وفی ثمود، قوم ثمود میں جناب صالح علیہ السلام جن کی طرف مبعوث فرمائے گئے، اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا، تمتعوا، فائدہ حاصل کر لو، حتی حین، ایک وقت تک کے لیے، یعنی موت تک کے لیے۔ فعتوا عن امر ربہم، انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے فرمان کی۔ فاخذتہم الصاعقہ، ان کو چیخ چنگاڑ نے پکڑا، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے دیکھتے یہ سارے کام ہوئے۔